دیکھتا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہیں، نہ ہاتھ کے باندھنے کا پتہ ہے، نہ نماز کے آداب کا پتہ ہے، نہ نماز کی شکل کا پتہ ہے کہ کس طرح شکل بنا چاہیے. کبھی آنکھیں ایسے جا رہی ہیں، کبھی ایسے جا رہے ہیں، کبھی سر سے ایسے دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ، کبھی بڑی بڑی اباسیاں لے رہے ہیں. تو میرے دوستو، رب کو ایسی نماز قبول نہیں ہے. میرے آقا کا فرمان ہے، نماز واحد عبادت ہے کہ جو سیدھا کی سیدھا رب کے حضور میں عرش معلیٰ پر پیش کی جاتی ہے. یعنی پڑھنے کے بعد یہ نماز کیونکہ سب سے افضل عبادت ہے، شریعت میں داخل ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ اقیم الصلاۃ، کہ نماز کی ادائیگی کرو. نماز فرض ہے اور سب سے اولین فریضہ ہے جس میں آج ہم کوتاہی کرتے ہیں، اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں. تو یہ ایسی عبادت ہے جو سیدھی کی سیدھی عرش معلیٰ پر فرشتے اس کو لے کر جب رب کے حضور میں پہنچتے ہیں تو جس کی نماز رب کو مقبول ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر رب کے حضور میں یا نامہ اعمال میں جمع کر دی جاتی ہے. اس طرح جس کی نماز رب کو قابل قبول نہیں ہوتی، حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر دوبارہ اس نماز کو اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ تیرا یہ عمل رب کو قبول نہیں ہے کیونکہ یہ اخلاص سے خالی تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو کہ تمام عبادات کی سردار ہے، جب وہ بدبودار کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے اور دوبارہ اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے تو فرمایا کہ وہی نماز پھر رب کو پکار کر کہتی ہے کہ اے اللہ، اس نمازی کو ذلیل و خوار فرما دے کہ جس کی وجہ سے آج میری اتنی بے عزتی ہوئی، کہ جس کی وجہ سے آج مجھے اتنی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ میں عبادت تو بڑی پاکیزہ اور ساری عبادتوں کی سردار ہوں مگر پڑھنے والے نے میرا حق صحیح ادا نہیں کیا، میں کتنی رسوا ہو کر دوبارہ اس کے منہ پر مار دی گئی. تو پھر جس کے لیے نماز بددعا کرے میرے دوستو، یا جن اعمال کی وجہ سے ملائکہ بددعا کریں، تو کیا رب ان کی اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ ان کی بددعا کو قبول نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو خدا را اخلاص کو لایا کرے، جھک کر کھڑے ہوا کرے، عجز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوا کریں، اپنی نظر کو اپنے اس سجدہ گاہ پر جمایا کریں، ادھر ادھر مت دیکھا کریں، تانگ جھانک مت کیا کریں میرے دوستو، صفوں کا خیال کیا کریں. یہ ضروری ہے، نماز کے آداب میں آتا ہے. بعض لوگ، میں یعنی میری بات کا برا نہیں منائیے گا، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، خدا را جہاں پر بھی جائیں، لیکن بری عادت ہے. ایک تو بعض لوگوں کی عادت نماز میں آتے ہیں لمبے لمبے ڈکار مارتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. خدا را جب اتنا حکم ہے کہ تھوم، پیاز یا بدبودار چیزیں کھا کر نماز میں مت آؤ، ایک ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا اسلام نے انسانوں کے حقوق کا بڑا خیال کیا ہے. انسانیت کی قدر اسلام نے انسان کو بہت زیادہ قدر دی ہے، اور خاص طور پہ مومن، کہ اے مومن، تیری حرمت، تیرا مقام اور مرتبہ، تیری عزت رب کو اپنے کعبے سے بھی زیادہ عزیز ہے. کیوں بھئی؟ تمہاری اس بدبو کی وجہ سے جب تم لمبے لمبے سانس لوگے تو پورا کا صف میں تم کھڑے ہوگے، سارے لوگ اس میں ڈسٹرب ہوں گے. اور کتنا ہوتا ہے کہ جب لمبے لمبے ڈکار آ کر مارتے ہیں تو کتنے ساتھ والے بندے اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، کتنی منہ میں اسمیل ہوتی ہے. بعض لوگ سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وہ اس حال میں پھر جلدی جلدی آ کر وضو کرتے ہیں اور پھر آ کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ حکم ہے، پیاز حلال ہے، تھوم حلال ہے میرے دوستو، اس کے جب کھا کر آنے پہ منع کیا گیا ہے، ممنوع ہے مسجد میں کھا کر آنا، تو یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ اور نشہ جو ہے، کیا یہ حلال ہے اسلام میں؟ فیصلہ خود کر لیں، میں اس پر نہیں بولوں گا مزید. لاچی رکھ کر منہ میں آئیں تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. پھر فرمایا کہ ملائکہ تمہارے منہ کی وہ لعاب لیتے ہیں اور اس لعاب سے تمہارا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے. جب تمہارے منہ میں اتنی بدبو ہوگی تو وہ ملائکہ بھی تم سے دور بھاگیں گے، وہ بھی تمہارے لیے بددعا کریں گے. کیسا بندہ ہے کہ جس کے منہ میں اتنی اسمیل. پھر جتنے ساتھ لوگ کھڑے ہیں پورے کے پورے صف میں، سارے لوگ ڈسٹرب. پھر ڈکار کا مارنا کتنا ادب کا خلاف ہے. آج ہم کسی کی پڑھے لکھوں کی محفل میں بیٹھ جائیں تو ہم یہ حرکتیں کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں پر اپنے آپ کو بنا سنگھار کر دکھائیں گے، اپنے اخلاق کو دکھائیں گے کہ جو دیکھنے والا آگے جو بھی جس منصب پر فائز ہے
ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہماری خوش اخلاقی، ہماری شکل و صورت اس کو پسند آ جائے، اور جو احکم الحاکمین ہے اور جس کی عبادت کرنے کے لیے ہم آتے ہیں، کیا نعوذ باللہ من ذالک اس کی عزت اتنی سستی ہے میرے دوستو۔ بہرحال